الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ میں بندہ مومن ہوں تیرا لطف دکھا، محتاج ہوں بے کس ہوں کرم کر مولا، جب غیر کے سجدے سے بچایا تو نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محترم المقام مفسر القرآن حضرت مولانا شفیع محمد خان نقشبندی و قادری کامل جامع نظامیہ مدد اللہ عالی، بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، خواتین امت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ تمام احباب، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم 33 سالہ جلسہ منا رہے ہیں، جو آج 33 سال پہلے اسی مسجد میں اسی مقام پر ہم جو پہلا مرکز اہل سنت جماعت قائم کیے تھے، الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس کو 33 سال کی عمر ہو چکی۔ یہ تحریک ایمانی کے 33 سال گزر چکے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آقا نامدار سید القومین وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں بھی تشکر پیش کرتا ہوں، تمام صحابہ کی بارگاہ میں تشکر پیش کرتا ہوں، اور سید کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، تمام ائمہ اہل بیت، تمام اہل بیت کی بارگاہ میں میں حدیث تشکر پیش کرتا ہوں، اور حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محمد الدین خضر ربانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی میں سپاسگزار ہوں۔ حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں۔ حضرت شیخ شہابودی عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں، اور حضرت شیخ بہاءالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں، اور حضور خواجہ قطب الدین کاکی
العزیز کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضور خواجہ نظام الدین محب الہی کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، اور حضور خواجہ بندر نواز بسودراج بلند پرواز سید محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضرت شارف الدین خنداری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضرت میر حسین شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضرت میر پرورش علی سید محمد پاشا حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، اور حضرت خواجہ محبوب اللہ سید محمد صدیق حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں، حافظ امام اہل سنت حافظ محمد اللہ فاروقی قدس سرہ العزیز اور امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ نے ان بزرگوں کو اپنے طریقے کے صدقے میں ہر کو مقبول قبول کرنے سلیقے عطا فرمائے کہ ہم نے اپنے مرتبہ اہل سنت کو ایک مرتبہ مجلس اہل سنت پر قائم کرتے سال میں جو کچھ گزرا کچھ اس کے بارے میں گفتگو، اور میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے دعوت قبول فرما کر اپنی زندگی سے اتنا وقت ہم کو عطا کیا کہ یہاں آ کر آپ تشریف فرما ہو کر ہم جیسوں کے خطاب سن کر ہمارا حوصلہ بڑھا دیں۔ میں تمام حضرات کا فردن تمام نوجوانوں کا، بزرگوں کا، میری ماں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ ہمت دی، آپ حضرات تشریف لانے سے مجھے یہ ہمت ہوئی کہ آج بھی اہل سنت جماعت کی آواز اتنی ہی بلند ہے جتنی آج سے 33 سال پہلے بلند تھی۔ تو مجھے یہاں سے حوصلہ ملا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح سنیت کا درد آپ کے دلوں میں جاگزین رہے، اور آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے لیے نہیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ساتھ دیں۔ یہی معروضات ہم 33 سال سے آپ کی سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا یہی معروضہ ہے کہ آپ کا تعاون عمل ہمارے شریک حال رہے گا تو انشاءاللہ مستعان ہم گستاخان رسول کا جواب یوں ہی دیتے رہیں گے۔ مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ جس کے 100 سے زائد نام ہیں، مدینہ کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے، طابہ بھی کہا جاتا ہے، طیب بھی کہا جاتا ہے، مومنہ کہا جاتا ہے، معصومہ کہا جاتا ہے، شافیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح مدینہ طیبہ کے 100 سے زیادہ ناموں کا ذکر علماء اکرام نے کیا۔ اس مدینہ طیبہ پر ناپاک ذہنوں نے، ناپاک دلوں نے، ناپاک روحوں نے ہم کو آزمانے کے لیے ایک دھکا کر دیا اور ہم کو بتا دیا کہ دیکھو تم اگر غفلت برتو گے تو ایک دن ہم گنبد خضرا کو بھی اڑا دیں گے، لیکن یہ ہمت ہو نہیں سکے گی، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ اور ہمارے لیے ہم اس لیے مذمتی جلسہ رکھ رہے ہیں، ہم یہ احتجاجی مذمتی جلسہ رکھ کے کوئی مرثیہ خوانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ ہمارا مرکز محبت ہے، مدینہ طیبہ ہمارا مرکز عقیدت ہے، مدینہ طیبہ ہمارا مرکز ایمان ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کرتے ہیں، لیکن مدینہ کی طرف آنکھ اٹھائیں گے تو ہم آنکھ نکالنے کا انداز بھی جانتے ہیں۔
مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کی فضائیں کیا ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے۔ لوگ تو اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، مگر عاشقوں کا کہنا یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل مدینہ ہے۔ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اگر تو مکے سے مجھے ہجرت کا حکم دے رہا ہے تو ایسے مقام پر میرا ٹھکانہ رکھ جو سارے مقاموں میں تجھے محبوب ہے۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ آقا نے یہ دعا فرمائی تو اللہ نے جو مقام عظمت اپنے حبیب کا ٹھکانہ بنایا وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اب یہ دعا سے معلوم ہو گیا کہ مکے سے بھی زیادہ فضیلت والا مدینہ ہے، کیونکہ سرکار نے دعا کی، اللہ نے مدینہ اپنے حبیب کے لیے مقرر فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے موت دے تو مدینے میں دے۔ اب میں عشق والوں سے پوچھتا ہوں، پھر مکے میں تو کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، پھر سرکار نے یوں کیوں نہیں فرمایا مولا مجھے مکے میں موت دے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو مدینے میں دے، اور سرکار کا ارشاد گرامی ہے اگر کسی میں قوت ہے تو وہ مدینے میں مرے۔ اس لیے لوگ مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، مرنے کی دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن مدینے کی موت مانگنے کا حکم ہے۔ سرکار نے فرمایا مدینے میں موت مانگو، مدینے میں اپنا خاتمہ مانگو، مدینے میں ہی ہماری حیات کے یہ سانسیں ٹوٹ جائیں، اور سرکار بھی دعا فرما دیتے۔ اور اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کو جاتے، کسی سفر مبارک کو جاتے، جب مدینہ قریب آتا تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے تاکہ وہ تیزی سے مدینے میں داخل ہو جائے۔ وہ مدینہ ہے جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، مرکز محبت ہے، مرکز ایمان ہے، وہ مدینہ ہے۔ جب سرکار مدینے میں داخل ہوتے، مدینے کے گرد و غبار جب اڑتے، صحابہ اکرام اس گرد و غبار کو چھاڑتے تو سرکار فرماتے مت کہو مدینے کے گرد و غبار کو صاف مت کرو، کیونکہ یہ شفا ہے۔ مدینے کے گرد و غبار میں شفا ہے، یہاں تک کہ جذام برس کے مرض میں بھی شفا ہے۔ مدینے کی خاک طیب، خاک وہ خاک ہے، مدینے کی خوشبو وہ خوشبو ہے کہ کائنات میں ایسی خوشبو کہیں نہیں ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے، کیونکہ عاشقوں نے فرمایا یہ خوشبو رسول کی سانسوں کی خوشبو ہے۔ اس لیے تو کہا مدینہ کیا ہے، عرش معلیٰ کیا ہے، سن لیجئے مدینہ کیا ہے، عرش معلیٰ کیا ہے، سن لیجئے۔ ادھر سرکار کا دفتر، ادھر سرکار کا گھر ہے۔ مدینہ کیا ہے، عرش معلیٰ کیا ہے، سن لیجئے۔ ادھر سرکار کا دفتر، ادھر سرکار کا گھر ہے۔ یہ طیبہ ہے صبا، دارالحکومت ہے دو عالم کا۔ یہ طیبہ ہے صبا، دارالحکومت ہے دو عالم کا۔ دبے پاؤں سے آہستہ گزر، سرکار کا گھر ہے۔ یہ ہے مدینہ طیبہ، دو عالم کا دارالحکومت ہے، دو عالم کا صدر مقام ہے، دو عالم کی سلطنت کا صدر ہے۔ یہ مدینہ طیبہ ہے جو عاشقوں نے ہم کو بتایا ہے۔
اولیاء نے بتایا ہے، اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ میں برکت عطا فرما، مدینہ کے سا اور مد میں برکت فرما۔ اور سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے برکت کی، اس کو حرم بنایا، وہ نبی تھے، تیرے بندے تھے، اے اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، مدینہ کو بھی حرم بنا، اس میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آقا نے یہ دعا فرمائی مکے سے 2 گنا برکت مدینہ میں عطا فرما۔ اب آپ بتائیے کہ مدینہ کیا ہے؟ اس لیے تو امیر مینائی نے کہا یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، بیٹھو نماز مت پڑھو، بیٹھو، سرکار کا ذکر ہوا نماز میں لگے، نماز وہاں نہیں جاتی، سرکار کو چھوڑے تو ہو رہ جاتی نماز قرآن۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ میں مدینہ طیبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کو کیسا سمجھنا چاہیے۔ سرکار نے کہا مکے سے زیادہ تو چند برکتیں اللہ یہاں پر عطا فرما۔ اس لیے مدینہ اہل مدینہ اگر حج کو بھی جاتے، حج کر کے فوراً آ جاتے۔ اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی مولا مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے میں موت دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب محاصرہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جنگ کریں گے۔ آپ نے کہا میں اللہ کے رسول کے مدینے میں خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ شہید ہو گئے، چاہتے تو طاقت لگا کے تمام اشرار امت کو مدینے سے ڈھکیل دیتے تھے، لیکن مدینے کی حرمت، مدینے کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے خود شہید ہو گئے اور مدینے کی عظمت کو برقرار رکھا۔ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی حج فرمایا، ایک ہی حج فرمایا، اس کے بعد آپ نہیں گئے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر، مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ کہیں میں حج کو جاؤں یا کسی اور سفر میں جاؤں اور میری سانسیں نکل جائیں، روح پرواز ہو جائے، ان کی خواہش یہی تھی کہ میں مدینہ ہی میں رہوں اور یہیں پر میرا وصال ہو جائے۔ ایسی آپ کو کئی روایتیں اور کئی چیزیں آپ کو مدینہ کی عظمت، مدینہ کی تقدس، مدینہ کا تبرک، مدینہ کے جو عظمتیں ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ ایسے مقام پر انہوں نے یہ جو مذموم حرکت کی ہے، اب آپ ان کی طرف دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے والوں کو ڈرائے گا اللہ تبارک و تعالی ایسا عذاب میں مبتلا کرے گا کہ وہ ظلم کے ساتھ اس پر عذاب کرے گا، اور جو مدینے والوں کو ڈرائے گا تو اس آگ جیسا رات کو کھا جاتی ہے، اس طرح ان کو عذاب ہوگا، اور جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے یہ گھل جائیں گے۔ سرکار نے مثالیں دی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، بڑی طویل ہے، اس لیے کہ حضرت جابر سے منقول ہے کہ وہ جب نابینا ہو گئے تو عمر کی زیادتی سے ایک ظالم گورنر آ گیا تھا، آپ مدینے کو اس لیے چھوڑ رہے تھے کہ وہ ظلم و زیادتی کر رہا تھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے، گر گئے، گرتے کہنے لگے اللہ اس بد کو انجام برا کرے، اس نے رسول اللہ کو ڈرایا۔ تو لڑکوں نے پوچھا رسول اللہ کو ڈرانے کا کیا سوال، سرکار تو پردہ فرما چکے ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا جان؟ تو کہا سرکار نے فرمایا تھا جو مدینے والے کو ڈرایا اس نے مجھ کو ڈرایا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیثیں سنا چکا میں آپ کو، اب بولیے یہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے، سرکار بول رہے ہیں کہ مدینے والوں کو ایذا دینے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب آپ بولو یہ مدینے کو میں
ہنگامہ کرنے والے، مدینے میں دھماکہ کرنے والے، مدینے کی سرزمین پر گھوڑوں کو دوڑانے والے، منبر پر گھوڑوں کی لید کرانے والے، آپ اشارے سمجھتے جائیے. اب بتائیے کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، یہ سرکار کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں؟ بولیے آپ، یہ سرکار کو ڈرانے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے مدینے کی عظمتوں کو پامال کیا، مدینے کے در و دیوار جو خوشبودار ہیں ان کو جو ہے ناپاک کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ مذموم حرکت مدینہ طیبہ میں ہوئی، دھماکہ رمضان کے دن میں ہوتا ہے. اب اندازہ لگا لو ان کو نماز سے کیا واسطہ، ان کو روزے سے کیا واسطہ، ان کو تراویح سے کیا واسطہ، ان کو قرآن پاک سے کیا واسطہ، ان کو کلمے سے کیا واسطہ. اگر ان کو اس سے واسطہ ہوتا تو اتنا تو سمجھتے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو نہ ان کو عبادتوں سے واسطہ ہے، نہ اعمال سے واسطہ ہے، نہ ایمان سے واسطہ ہے. یہ تو منافق ہیں. اس لیے سرکار کے دور میں مومن تھے، منافق تھے، کافر تھے، لیکن سرکار نے کافروں کو الگ کر دیا، مومنوں اور منافقین کو مسجد سے نکال دیا، مومنوں کو گلے لگا لیا. اس لیے اہل سنت جماعت مومنوں کو گلے لگاتی ہے، منافق کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اس کو ٹھکرا دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں کہ آ رہی؟ مگر آج بڑا المیہ ہے. اب آپ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 4 جولائی کو یہ واقعہ ہوا، مگر آج تک کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ صرف اندازے ہیں. یہ ذمہ دار ہر وہ گستاخ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کا نام لیے تو انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، بدعت ہے. سمجھ لینا یہ دھماکہ ہے. میں ایک بات یہ کہتا ہوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. سرکار کا نام لینے سے، سرکار کا ذکر کرنے سے ان کے چہروں کے زاویے بدل جاتے ہیں. ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں تو ان کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ دھماکہ ہے. اب آپ سمجھتے چلیے، آج دنیا سمجھ نہیں رہی ہے، انہی کو سینے سے لگا رہے ہیں. وہ دھماکہ کرنے والا اور ہندوستان میں یہ بولنے والا کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہاں ہے، دونوں برابر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب آپ سمجھدار ہیں، میں اس واسطے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. انہیں دھماکہ کر کے بتا دیا میں کتنا بڑا گستاخ ہوں، انہیں سلام کو روک کے بتا رہا میں کتنا بڑا گستاخ ہوں. اگر محبت ہوتی، یہ سب کتابوں میں لکھ لو تو شرک فی العبادہ، وہ شرک ہو رہا، یہ شرک ہو رہا، یہ شرک بھی کچھ نہیں ہوتا. سرکار نے تو صاف فرما دیا میں اپنی امت سے مطمئن ہوں کہ وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. ابھی آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے دوستو کہ یہ جو مذمتی احتجاجی جلسہ ہے، آپ پہلے سمجھو کہ آپ سمجھ رہے ہیں مدینے میں دھماکہ ہوا، روزانہ آپ کے گھر میں دھماکہ ہو رہا ہے. آپ بھو کی شکل میں بدعقیدہ کو لا رہے ہیں. اہل حدیث آپ کی بھو، تبلیغی جماعت آپ کی بھو، جماعت اسلامی والے آپ کی بھو. ہاں یہ بھو نہیں ہے، آپ کو بھوک نہیں ہوئے. داماد کو لا رہے ہیں. ہاں سمجھے، کل آج انہیں رمضان میں دھماکہ وہاں کیا اور انہیں رمضان میں بول رہا فاتحہ کہہ کو دینا. یہ بھی بہت بڑا دھماکہ ہے. کیا ہو رہا ہے یہ آج؟ اگر آپ پر حقیقت منکشف ہوتی، یقین مانیے یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی. ہم مروتوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں. کلمے کی بنیاد پر کبھی ہم ایک نہیں ہو سکتے. اگر ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں تو پھر یہاں مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ بم ڈالنے والا بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ مدینے میں کون آئے گا؟ ہاں
کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ مدینہ میں شیطان اپنی عبادت نہیں کر سکتا. پوچھا کہ یہ عبادت شیطان کی کیا ہے؟ تو بولے لوگوں کو برائیوں کی طرف اکسانا، یہ شیطان کی عبادت ہے. تو شیطان مایوس ہو گیا مدینے میں، اور اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ مدینہ اور مکے میں دجال گھس نہیں سکے گا. تو مدینہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، شیطان کا جادو چل نہیں سکتا، شیطان وہاں اپنا کام کر نہیں سکتا. پھر وہاں یہ دھماکہ کس نے کیا؟ یہ منافق نے کیا. اور منافق کی شکلیں میں آپ کو نام لے کر بتا رہا ہوں. اگر آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ تحقیق کر لیجئے، کیونکہ یہ سنت میں امام اہل سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان کی ادا کر رہا ہوں کہ حضرت نے انوار احمدی میں پورا سرکار کا ذکر کر کے عظمتیں بیان کر کے آخر میں خوارج کا اور وہابیوں کا تعارف کروایا. کیوں کروایا؟ انہوں بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. بتائیے مجھے، سوال کے جواب دیجئے. خوارج بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہابی بھی کلمہ پڑھتے ہیں. پھر حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ وہابی خوارج کی شاخ ہے، اور جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، جنہوں نے صحابہ کو کافر کہا، ان کی شاخ وہابی ہے. اور آج ہندوستان میں جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، یہ رحمانی ہے، یہ قاسمی ہے، یہ جتنے مصباحی ہیں، یہ سارے کے سارے اسی شاخ کے ہیں. اگر بات کرنا ہے تو آئیے، میں بات کرنے کو تیار ہوں. حسن نے ہم کو آج سے 150 سال پہلے چوکنا کیا. بولو ہم اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے نا. تو ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ بولیے کیا سخت بول رہے ہیں؟ آپ کے ایمان کو بچا رہے ہیں. جو لوگوں نے مدینے میں دھماکہ کیا کیوں نے قبول کرے آج تک؟ تو یہ دھماکہ وہ دھماکہ ہے، ان کا پلان موجود ہے. آپ باقر صاحب سے پوچھئے، جو لوگ مکے اور مدینے میں رہ کر آئے ان سے پوچھئے، ان لوگوں کو اچھی وقفیت ہے، ان لوگوں سے پوچھئے ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی بہانے گنبد خضرا کو ڈھا دیا جائے. استغفر اللہ. اور ہم ہونے نہیں دیں گے، ہماری جان چلے جائے مگر گنبد خضرا اپنی شان سے رہے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یہ جلسہ اس لیے ہے اب ہمارے پاس ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. ہاں، یہ عالم کے کچھ لوگ، وہ مرشد کے کچھ لوگ. میں بول رہا ہوں یہ ٹکڑیاں ختم کرو، دامن مصطفیٰ کو تھامو. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مروتوں میں آ رہے ہیں ہم لوگ، ان کو بھی اچھا ایسے آرٹیکلز اخبار میں آ رہے ہیں. کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس نے کہہ رہا ہے کہ میں احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتا ہوں، اشرف علی تھانوی کو بھی مانتا ہوں. مولا تو ہے کدھر کا؟ اشرف علی تھانوی کو احمد رضا خان صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا، حضور بحرالعلوم نے، وحید پاشا صاحب نے حیدرآباد نے، شیخ الاسلام پاشا حسین صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی. اور انہیں بول رہا کہ میں اشرف علی تھانوی کو بھی مانتا ہوں، میں احمد رضا خان کو بھی مانتا ہوں. احمد رضا خان 2 لات مار دیتے اس کو مانا تو میرے کو کہیں کو مانتا رہے، اور ایسا ذہن دے رہے. تو آج ہمارے حیدرآباد میں بھی یہ ذہن چل رہا ہے میں کسی کو برا نہیں بولنا. تو پھر مذمتی جلسہ کہیں وہ کر رہے ہیں، انہیں بھی تو کلمہ پڑھنے والے چاہے. میں گستاخوں کو بٹھا کے گستاخوں کی تردید ہو سکتی، کیا بولیے آپ میرے انصاف سے بات کیجئے صاحب. ہاں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم آپ کو یہی دعوت فکر دینے کے لیے ہم ودعو کریں. ہم آپ سے کوئی 2 پیسے چندہ نہیں مانگیں گے. آپ پہلے سمجھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. ابھی مولانا نے قرآن کے ذریعے سے سمجھا دیا. اگر آپ کی بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر اللہ سمجھائے آپ لوگوں کو. ابھی بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں.
محبتیں ختم ہوتے جا رہی ہیں. ہمارے بزرگان دین نے جو محبت ہم کو عطا کی تھی، آپ انوار احمدی پڑھیے تو معلوم ہوگا، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر حضرت نے گفتگو کی ہے. میں تعجب کرا، اتنے بڑے عالم یہ چھوٹا مسئلہ کہیں کو لیے بھائی، یہ تو کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو رہے سب لوگ. حضرت یہاں تک کہ انگوٹھے چومنے پہ بحث فرمائی اور اس کے دلائل دیے. میرے بڑا تعجب ہوا، میں بولا اتنے بڑے عالم انگوٹھے چومنا جو لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھو جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ سب کچھ ہے. خالی سلام کھڑے رہے پر پڑھنے پر 15 احادیث سے استنباط کیا ہے. کیا بولے آپ لوگ اپنے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے، آپ نہ ان کی صحبت میں بیٹھتے. اب انہیں بول دیا کہ کسی کو برا نہیں بولنا. بھئی تو نہ کو بول، ہم تو برے کو برا بولیں گے. آپ کو بولے تو چڑھتے، ہاں آپ کا نہیں کوئی آپ کا خلاف بولتے انہیں منافق، اور رسول کا خلاف بولے تو کچھ بھی نہیں، اس کو گلے لگا رہے ہیں. یہ انصاف ہے؟ آپ اپنے ایمان کو بچائیے. اس لیے میں دعوت دیا ہوں. آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے. کسی کو برا بھی بولنا ہے، بھلا بھی بولنا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی التقوی والبر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وتعاونوا علی البر والتقوی. تم لوگ ابھی کیا رو یعنی کیا ہے پھر یہ بات؟ یا آپ مجھے سمجھائیے کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، اور برائی یا گناہوں کے کاموں اس میں مدد مت کرو. تو جب برا سمجھیں گے تو مدد نہیں کریں گے نا. اب یہ لوگ آپ بول رہے ہیں کہ نہیں کسی کو برا مت بولو، سب ایک ہیں. ہاں تو سنیے، تھوڑی گفتگو میں کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ سمجھنے میں لوگ غلطی اہل سنت جماعت کی تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہاں یہ لے کے بول رہے ہیں کہ دیکھو بھائی آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، ہر کلمہ پڑھنے والا سب مسلمان ہے، سب ہے یہ جھگڑے وڑے مت کرو، آپ سب مل بیٹھ کے بیٹھو، مل کے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاؤ اور کرو، اصلاح معاشرے کے جلسے کرو، اپنا پیٹ بھرو. غریب مرتے رہتے تم تو اپنا پیٹ بھرتے رہو. اگر میں یہاں سے تقریر شروع کرانا 3 گھنٹے لیتا ہوں. آج لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے کہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. تو خود مضبوط پکڑنا کیا ہے؟ جب اللہ کی رسی سے مضبوط پکڑ لیے تو دوسروں سے بچنا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے بچو. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اس کی تفسیر میں فرمایا اللہ کی رسی ہم ہیں. اہل بیت کو پکڑو. اس لیے سرکار نے بولا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج اہل بیت پہ تنقید کرتے، جس نے مدینے میں سب سے پہلے، جس کو سرکار نے فرمایا یہ روضۃ الریاض الجنہ ہے، میری مزار اقدس سے لے کر منبر تک یہ جنت ہے، وہاں پر گھوڑے بنے گئے، لید ہوئی. یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تعریف کرنے والوں کو وہ لوگ آج بول رہے کہ نکو کرو. تو سب سے بڑا گستاخ تو یزید تھا. اب آپ کھلے انداز میں آپ تقریروں میں سننے لوگ یزید کی تعریف کر رہے نہیں کر رہے، اور انہیں گستاخی کرا. سرکار کے روضے پر مسجد نبوی کو پلید کیا کہ نہیں کیا؟ آپ بولیے، تاریخ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان سے ہمارا اتحاد ہو سکتا؟ بولیے آپ، بولو نا بھائی. میں آپ کو تاریخی جھلکیاں بتا رہا ہوں. اب ہم پہ آپ یہ الزام مت دیجئے کہ ہم کو سخت بول رہے ہیں. سخت انہیں کر دیا تو ہم بولیں گے بھی نہیں کیا؟ مسجد نبوی کو ناپاک کیا، اس کے خلاف نہیں بولنا. دھماکہ کر دیا، اس کے خلاف نہیں بولنا، ان کو بھی گلے لگانا. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو سرکار پسند نہیں کرتے، خبردار ہو جائیے آپ. سرکار نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام کائنات کی لعنت ہے. اور جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اس نے مجھے ڈرایا. ہے کوئی ایسا جو سرکار کو ڈرا سکے؟ مدینے والوں کو تکلیف دیا کہ نہیں دیا یزید پلید؟ کئی مدینے والا 1000
مدینے و صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کو شہید کیا، 700 حفاظ شہید ہو گئے. کئی کماری عورتوں سے عصمت دری کی گئی. کتنا بڑا جرم ہے یزید پلید کا. پھر اس کی تعریف کرنے والوں کو ہم بول رہے ہیں ہمارا ہے. یہ انصاف ہے کیا؟ بتائیے مجھے آپ. اور بول رہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. یہ پورے دیوبندی، یہ پورے قاسمی، یہ پورے رحمانی، یہ تبلیغی جماعت، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ سلفی، یہ اہل قرآن، سب یزید کی اولاد ہے، اس کی تعریف کرنے والے. سن لو ہماری بات، آپ تحقیق کر لو. اگر آپ کو حدیثیں سننا ہے، سرکار نے کیا فرمایا، کس سے رہنا ہے، تو سنیے کہ یہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے. وہیں کہا ولا تفرقوا، کیا وہاں کے تم الگ الگ مت ہو جاؤ. مطلب کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے. پھر اس حدیث کو بھی سامنے رکھو نا. قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث دیکھنا پڑتا ہے. حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کا طریق دیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کا طریق کو سمجھنا ہے تو ائمہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ بولیے کہ سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. سرکار نے اب فرقوں کی بات کی. اللہ بول رہا تفریق مت کرو، سرکار بولے فرقے ہوں گے. اب مجھے سمجھاؤ، آپ کون عالم صاحب میرے کو سمجھاتے ہیں، میرے کو سمجھاؤ آ کے. سرکار بول رہے فرق ہوگا، الگ الگ ہوں گے. اللہ بول رہا اللہ تھو الگ، اللہ کی رسی کو تھام لو. سرکار بول رہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 دوزخ میں جائیں گے. ہم یہاں بول رہے ہیں آپ کتوں کو دوزخ میں جائیں، کتوں کو کافر بولیں گے. ہم بول رہے ہیں سرکار 72 کو بولے. ہم کون بولنے والے؟ ہمارے اختیار میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. ہم کہاں جاتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم. مگر ہم کو امید ہے سرکار ہم کو جنت میں لے جائیں گے. مگر آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کہ 72 کو سرکار نے فرمایا. اب انہوں تعداد دیکھ رہے ہیں کتوں کو جائیں گے. یہاں یہ ووٹنگ میں تعداد دیکھی جاتی ہے، عقیدے میں نہیں دیکھی جاتی. عقیدے میں 313 اور 72 کو دیکھا جاتا ہے. احد میں سرکار نے منافقین کو نکال دیا. جنگ کو جا رہے تھے، وہاں تو لوگوں کو جمع کرتے نا. آج کل جمع کرنے کی پالیسی میں لوگ ایمان کھو دے رہے ہیں اور آپ کا بھی ایمان برقرار. سرکار نے منافقین کو نکال دیا. سمجھے؟ منافقین کو نکال دیا. بولے چلو تم برقرار جاتے جاؤ. نکلے تھے 1000 مدینے سے. احد کے میدان میں سرکار نے منافقوں کو بڑھا دیا. چلو تمہاری ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، تم منافق ہے. اور آج کل کے لوگ رہتے تو رہنے دو بھائی، کلمہ تو پڑھ رہے نا. سرکار سے بڑھ کے ان کی عقل ہو گئی. استغفر اللہ معاذ اللہ. سرکار نے ان کو نکال دیا. اور یہ بات اب سمجھ میں نہیں آتی ہمارے لوگوں کو. ہم بولے تو ہم سخت بول رہے ہیں. سخت نہیں بول رہے ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ سمجھو تو صحیح. تو بھی سرکار بولے نا 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہے. تو عقل مندی، اخلاق، شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ناجی فرقے میں رہے. ہے کہ نہیں ہے؟ جنتی فرقے میں رہیں گے. کہنے تھے بولو آپ زیادہ جائیں وہاں جاتے. زیادہ تو دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بولو نا منہ سے، کہاں جاتے؟ ہاں تو ایک ہی ہے نا، کم ہے نا. مگر عقل مندی، شریعت کا، محبت کا تقاضا ہے جنتیوں کے ساتھ ہو جائے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اب اس کے بعد بھی اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، اور آپ علم رکھ کے، تقوی رکھ کے، آپ سب جان کے کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی سزا ملے گی. آپ امت کو بھٹکا رہے ہیں، آپ تفریقہ پیدا کر رہے ہیں. سرکار نے کہا کہ یہ فرق ہوگا، دوزخ میں جائیں گے. تو ہم کو سرکار پر یقین ہے، سرکار نے فرما دیا، فرما دیا. اب ہم ان کی نماز نہیں دیکھیں گے، ان کا روزہ نہیں دیکھیں گے، ان کی قرآن نہیں دیکھیں گے، ان کا علم نہیں دیکھیں گے، ان کا تقویٰ نہیں دیکھیں گے، ان کا مرتبہ نہیں دیکھیں گے، ان کی شہرت نہیں دیکھیں گے، ان کی عزت نہیں دیکھیں گے، سرکار کا فرمان دیکھیں گے. بولیے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھنا ہے نہیں ہے سرکار کے فرمان کو. تو ہم تو مانتے ہیں کہ فرقے ہوں گے. تو پھر یہ آیت کیا بول رہی ہے؟ مت کرو فرقے. تو اس لیے بول رہی ہے یہ آیت
کہ یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے معنی ہے اہل سنت الجماعت. سمجھے؟ یعنی اس میں رہو، اس کو مضبوطی سے تھامو، اہل سنت الجماعت میں رہو اور اس سے ہٹو مت. ہٹتے ہی فرقے ہو جائیں گے، کوئی رافضی ہو جائے گا، کوئی مہدی ہو جائے گا، کوئی خدی ہو جائے گا، کوئی جبری ہو جائے گا، کوئی جہمی ہو جائے گا، اتنے خارجی ہو جائے گا تو نہ معتزلی ہو جائے گا. تو ہم یہاں یہ اعلان کرتے ہیں ہم نہ معتزلی ہے، نہ خارجی ہے، نہ جہمی ہے، نہ خدری ہے، نہ رافضی ہے، نہ مہدوی ہے، ہم اہل سنت الجماعت سنی ہے. غلط بول رہا ہوں کیا؟ بول دیجئے، آپ کوئی بھی اٹھ کے بولیے، بولیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ اعلان ہم کو کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اگر آپ بولے سب ایک ہیں تو پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. ہاں، نہ مردہ جنت کا نہ دوزخ کا، بیچ میں لٹکتے رہتے. لٹکنا چاہ رہے ہیں کیا بیچ میں؟ تو آپ کو لوگاں لٹکا دے رہی اور میں آپ کو جنت کی راہ بتا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا، اس لیے تو حدیث میں آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیے، اس میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل سنت جماعت کے چہرے چمکتے رہیں گے. مفسرین نے اس حدیث کو لایا، آپ پڑھے نہیں اور اہل علم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے، آپ کو بتائے نہیں تو آپ بھی جھنجھنا ہو گئے. جو بھی ہلایا جی بجنے لگے، انہیں پکڑا ہلایا بجنے لگے، انہیں پکڑا ہلا، ہم کو بجاؤ کہ بتاؤ. ہاں تو آپ کیا ہے، جھنجھنا مت بنو، اس لیے بلا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر. ہر ایک کے ہاتھ کا کھلونا مت بنو، بننا ہے تو مدینے کے آقا کا غلام بنو. آپ کے ایمان کو خراب کر رہے بھائی. آپ معاملی پیسوں کی خاطر، معاملی شہرت کے لیے اور معاملی عزت کے لیے، لوگوں کی خوشامد کے لیے، ابھی یہاں پر ایک بڑے لیڈر صاحب آن دو، مجمع لگ جاتا تو پتا چلا آپ کو لیڈر کی محبت ہے، سرکار کی نہیں ہے. یہاں ہم سرکار کی محبت میں بلائے، آپ نہیں آئے تو سمجھ میں آ گیا محبت کس سے ہے. ہم یہ بول رہے ہیں ہم ہر ایک کی عزت کریں گے اگر وہ سرکار کی عزت کرتا ہے، مگر لوگ دھوکے میں ہیں. آپ یہ پیغام ہر ایک کو سنائیے، لوگوں کو بتائیے کہ کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ ملنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے. دور بہت خراب ہو چکا ہے، دور بہت خراب ہو چکا ہے. اس لیے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ اہل سنت جماعت کے عقائد کا تحفظ کیجئے، عقائد اہل سنت جماعت کو سمجھیے، عقائد اہل سنت جماعت کیا کر رہے ہیں. اب آپ بول رہے نہیں ہم کو پیسہ ملا تو بس ہے، تو پیسہ آپ کو مبارک، سرکار کی غلامی ہم کو مبارک. ہم تو آپ کو غلامان سرکار بنانا چاہ رہے ہیں، صحابہ کی غلام بنا رہے ہیں. آج کا دور کیسا ہے، کوئی صحابہ پہ تنقید کر رہا، استغفر اللہ معاذ اللہ. صحابہ کون ہے، ان کا کتنا بلند مقام ہے. کوئی اہل بیت اطہار پر تنقید کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو ہدف تنقید بنا رہا ہے. تو ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہر سنی کا فریضہ ہے. اس لیے حضور امام اہل سنت عارف اللہ حافظ محمد انور اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گستاخان رسول کو جواب دینا یہ مسلمان کا فرض ہے. اٹھا کے دیکھ پکڑیے آپ مقاصد اسلام، نہیں ہے تو آپ میرے سے آگے دوبارہ پوچھیے. بڑے کرب سے امام اہل سنت عارف اللہ حضرت نے فرمایا کہ چند سال پہلے ہی، یعنی 50-60 سال پہلے، تمام جتنے دکن میں تھے سب سنی تھے. بڑے کرب سے لکھا وہ عبارت آپ پڑھیے بار بار، آپ پہ بھی اثر ہوگا. یہاں تو بول رہے ہیں کوئی سنی ہوا تو ہوا، نہیں ہوا سنی بھی، وہاں بھی ہوا تو ہوا. اس لیے بھاؤ کو لا لے رہے غیر سنی، داماد کو لا لے رہے ہیں، سسرے کو لا لے رہے ہیں، خالو کو لا لے رہے ہیں، ماموں کو لا رہے ہیں. آپ دیکھ لو ہر گھر میں ماموں بگڑا ہوا ہے تو بھانجا صحیح ہے، بھانجا بگڑا ہے تو ماموں بگڑا ہوا، خالہ ہے تو خالو نکل گیا، انہیں ماموں داماد نکل گیا. اب داماد نہ نکو دو، داماد صاحب آ رہے ہیں وہاں فاتحہ نکو دو، ان کو بولو بھی نکو فاتحہ. ارے ایسے ڈر بک سنیا ہے. پہلے کیا حال تھا. یہ تو دکن کی بات حضرت نے فرمائی. مجدد الفسانی، امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہم کو سنیت عطا فرمائی. بہت بڑا احسان ہے مجدد صاحب کا. آپ اگر ان کے مکتوبات کو پڑھیں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے جتنی محنت کی سنیت کو بچانے کے لیے کی. آپ پڑھے نہیں،
نہیں تو لا میرے سامنے، میں بتاتا ہوں آپ کو حضرت نے کیا لکھا. یہ ہندوستان میں جتنے ہیں تمام کے تمام سنی ہیں. ان کے دور میں یہ تھا. اس لیے آپ نے رافضیوں کا جواب دیا، مہدویوں کا جواب دیا. پڑھے کتابیں مجدد صاحب کی؟ کچھ بھی نہیں پڑھے. اب ان کا نام لے کر نہ ہم مروت کر رہے ہیں. مجدد صاحب پکڑ کے پوچھیں گے تو میرے سلسلے میں تھا، مجددی تھا، نقشبندی تھا، کیا کرا رہے؟ سنیت کو تباہ کیسا کرا؟ ہاتھ اٹھا لیے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. ہاں بچ جاؤ نقشبندی ہو. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہماری سنیت کو بچایا. یہ احسانات ہیں. اور حضرت امیر خسرو کا ایک شعر ہے. حضرت نے فرمایا ہندوستان کی کیا بات ہے، یہاں کی دریا کی مچھلی بھی سنی ہے. اور آج یہ حال ہو رہا ہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. انہوں بولے دریا کی مچھلی بھی سنی ہے. اب دریا جان دو، چونٹی کو جان دو، یا تو سنی نہیں ہے. مروت شجاعت علی کو گالیاں دے رہے. بھائی میرے کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ بتائیے میں آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ کا پیسہ کھایا؟ میں آج کھڑے رہ کے بول رہا ہوں اتنے لوگوں میں. ایک میری بتا دیجئے کسی کا میں لین دین میں باقی ہوں، کسی کو قتل کیا، کسی کے خلاف بولا، کچھ کرا، کسی کی رکاوٹ بنا، صرف خلاف اس لیے ہے کہ میں بزرگوں کے عقیدے عام کر رہا. اب آپ بولیے کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب آپ ٹکڑوں میں بٹ جا رہے ہیں. انہیں شیخ بولا، آپ شیخ کی میخ کی طرف چلے گئے. انہیں وہ بولا، انہیں چلے گئے. آپ کو خود نہیں معلوم، آپ کے شیخ کو نہیں معلوم، آپ کے مرشد کو نہیں معلوم، آپ کے عالم کو نہیں معلوم. عالمہ مشائخین خود وہابیوں کی چاٹ رہی. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں مگر آپ تو اپنے ایمان کو سلامت رکھو. ہر ایک کے پیچھے جا کے اپنا ایمان خراب کر لیں گے تو نہ شیخ بچانے آئیں گے، نہ میخ بچانے آئیں گے، نہ عالم صاحب آئیں گے، نہ ملا صاحب آئیں گے. وہاں آئیں گے تو حسین آئیں گے، حسن آئیں گے. ان کے خلاف جائیں گے تو بھی حال ایسا ہو جائے گا کہ انہوں بھی نہیں بچائیں گے. انہوں بچانے گئے تو حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ شہادت نامے میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت نے لکھا کہ ایک شخص خواب دیکھا کہ صحابہ اکرام حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو جام بھر بھر کے دے رہے. انہیں بھی گیا، میرے کو بھی دیجیے. وہاں صحابہ والے نہیں دیتے. پھر منگا دیا، نہیں دیتے. سن لیجئے اچھی طرح، اب یہ چکروں میں مت جائیے، پہلے عقیدہ سمجھیے. اس لیے یہاں آئیے، بیٹھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو. آج کل تو ہر کوئی لفافے کا مولوی ہے. اللہ نے مجھ کو اس سے بچا لیا ہے. سنیے آپ، حضرت محدث دکن نے یہ کیوں لکھا، اس پر بھی توجہ کیجئے. اتنے بڑے محدث یہ چھوٹا واقعہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کرو. ان کے مریدین کو اور ان کے چاہنے والوں سے میں کہوں گا، میں تو محدث دکن کو بھی اپنا امام مانتا ہوں. میں بحر العلوم کا خادم ہوں، لیکن میں محدث دکن کو بھی اتنا ہی مانتا ہوں. انہیں کے احسانات ہیں جو ہم سنیت پر قائم ہیں. حضرت نے یہ واقعہ لکھا، شہادت نامہ پڑھ لیجئے، کہ ایک شخص گیا، صحابہ سے عرض کیا دیو ہمارے کو پیالہ. انہوں بولے نہیں دیتے، نہیں دیتے. پلٹ کے دیکھا سرکار جلوہ فرما ہے. جا کے عرض کیا حضور میں بھی جام کوثر چاہتا ہوں اور آپ کے صحابہ مجھے دے نہیں رہے ہیں. سرکار نے کہا دو. پھر گیا، صحابہ بولے نہیں دیتے. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. یہ جو ان کی بیرتوں میں آپ جا رہے ہیں نا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، وہ فلاں ہے تو انہوں نہیں آئیں گے آپ کو بچانے. ان کی محبت دل سے نکالو. سن لو ہماری بات. یہ کیوں لکھا محدث دکن نے؟ سوچو، جا کے پڑھو شہادت نامے میں، بار بار پڑھ کے جب سمجھ میں آئے گا. سرکار کہہ رہے ہیں کہ دیو، صحابہ بولے نہیں دیتے. پھر سرکار نے فرمایا دیو، بولے نہیں دیتے. پھر سرکار نے فرمایا دیو، تو سرکار بولے میں کہہ رہا ہوں تم کو جام دو، تم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو بولے آقا کیسے دیں، یہ یزید کی فوج میں تھا،
اور آپ کے خاندان پر پانی بند کرنے کی رکاوٹ میں تھا. انہیں خالی کھڑا ہوا تھا. خالی انہیں نہ تیر چلایا، نہ تبر چلایا، نہ سرکار امام حسین کے لباس کو اتارا، کچھ نہیں کیا. خالی فوج میں شامل تھا، خالی ایک سپاہی تھا. اب ہمارے بولے مجبور ہے بیچارے، نوکری کا سوال ہے اس لیے مہدویوں کی نماز پڑھا دی ہے. نوکری کا سوال ہے اس واسطے وہابی کی نماز پڑھا دی ہے. اور یہاں دیکھو آپ موتی سے تکن کیا ذہن دے رہے ہیں. خدا را سمجھو بھائی، بہت بڑے علیم کی بات پیش کر رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں ہے. آپ پڑھ لینا شہادت نامے میں جا کے. کہنے لگے ہاں کہ کیوں نہیں دے رہا تو بولے کہ آپ کے نواسے پر پانی بند کرنے کی فوج میں تھا. ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سرکار تو بولا نا میں بول رہا ہوں دو. سرکار چاہے تو اختیار ہے سرکار کا معاف کر دیا. بہت سارے لوگ بولے اگر حسین علیہ السلام معاف کر دیے تو کہتے مطلب معاف کر ہی نہیں سکتے. پھر صرف انہیں حسین کو تکلیف نہیں دیا، انہیں حضرت فاطمہ کو تکلیف دیا، حضرت علی کو تکلیف دیا، رسول اللہ کو تکلیف دیا. اور اللہ معاف نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے محبوبوں کو تکلیف دیا. سمجھنے کی بات ہے. یہ راز آپ کو یہیں ملے گا. ہم آپ کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں. جب سرکار سے یہ عرض کیا صحابہ نے کہ یہ تو پلیت وہ ہے کہ آپ کے نواسوں کو پانی بند کرنے کی فوج میں تھا، ہم کیسے اس کو کوثر کا جام دے سکتے ہیں؟ تو سرکار کہنا تھا نا مہدیوں. سرکار بولے اچھا یہ فوج میں تھا، ٹھیک ہے مولا دوزخ کا مانی قطران منگاؤ. قطران منگایا گیا اور اس کے منہ میں ڈالا گیا. جب آنکھ کھلی تو بدبو ہی بدبو تھی. امام حضرت حسن بصری کے پاس آتا تھا. حسن بصری نے جب پوچھا تیری منہ کی بو کیوں ہے تو کہا تو علاج کرا. انہیں کہا کہ میں لاکھ علاج کرایا، ہم بو نہیں جا سکتی، اس لیے نہیں جا سکتی. پورا واقعہ خود سنایا، یہ خواب میں دیکھا اور یہ وہ ہے. تو حضرت حسن بصری تو کہنا تھا نا اللہ کے ولی تھے، ولیوں کے سردار ہیں، سارے سلسلے حسن بصری سے ہے. انہوں تو کہنا تھا نا ٹھیک ہے میاں اب ہو گیا، سزا مل گئی، وہ ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دے بول کے دعا نہیں کرے. اگر حسن بصری ہاتھ اٹھا دیتے تو اس کا کام ہو جاتا تھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سنو. سرخیل اولیاء، امام اولیاء، جہاں سلسلے جا کے منتہا ہوتے ہیں، سنو اہل طریقت، اہل معرفت والے سنو، ابھی کان کھول کے سنو. تم کہاں جا رہے ہو؟ شجاعت علی کو برا کہتے ہو؟ شرم آنے کی بات ہے. اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، سرکار سے محبت نہیں ہے، حسنین کریمین سے محبت نہیں ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، اولیاء سے محبت نہیں ہے، اولیاء کے طریقوں کو ہلکا سمجھتے ہو. لعنتی ہے تم لوگ جو اولیاء کے طریقوں کو ہلکا سمجھ رہے ہو. امام حضرت حسن بصری نے فوراً کہا آج سے میری محفل میں نہیں آنا. اپنی محفل سے نکال دیا کہ ان بدعقیدوں کو مسجدوں سے، محلوں سے، اپنے مکانوں سے نکالنا یہ اولیاء کی سنت ہے. لوگ کلمے کی بنیاد پر ایک بول کے جمع کر رہے ہیں. لعنت برسے گی، لعنت لعنت لعنت. اس لیے آج جتنے بھی ہو رہا ہے، کیوں آپ شام کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیوں آپ شام پہ فوج کشی کر رہے ہیں؟ انہوں بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. کیوں عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، حل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ پوری کائنات دیکھو، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب پابندازی کرنے والے کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں. پھر ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں داعش کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیوں IS کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیوں یہ جمع کر کے بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ صرف اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم اپنی جان کے بچاؤ کے لیے نہیں کہتے ہیں، ہم سرکار کی محبت اور عظمت مصطفیٰ کے بچانے کے لیے کہتے ہیں. سن لیجئے، وہ کوئی رہو، وہ داعش رہو کہ پائش رہو ہماری ٹھوکروں میں، وہ کوئی رہو، وہ سعودی ہو کہ یہودی ہو ہماری لاتوں میں ہے. ہم کلمے کی بنیاد پر ان کو نہیں سمجھتے. چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سلفی ہو، یہ کبھی بھی کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے. اگر ایسا ہوتا تو بولو ہم بھی کھڑے رہ کے سلام پڑھتے، تم بھی کھڑے رہ کے سلام پڑھو. اتحاد چاہتے ہیں ہم بھی فاتحہ دیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ فاتحہ دو. اتحاد چاہتے ہیں. ہاں ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم بھی یا رسول اللہ کہو. ہاں چلو اتحاد کریں گے. اور ابھی آپ نے سن لیا جو روایت ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب نے بیان کیا، وہ روایت کو حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ
استاد الاساتذہ، استاد السلاطین، استاد المشائقین حضرت سیدنا محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی میں لکھا کہ جب مسلمہ کذاب کا یہ مسئلہ آیا، ادھر بھی نعرے تکبیر، ادھر بھی نعرے تکبیر، کریں تو کیا کریں؟ حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت حیرت زدہ ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ کیا کریں، ادھر بھی نعرہ ادھر بھی نعرہ، اب لڑے تو کس سے لڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اب ہم کو منافقین کو، بدعقیداؤں کو پہچاننے کا موقع ہے. اگر انہوں نعرے تکبیر مار رہے ہیں تو ہماری طرف سے یا محمدہ کے نعرے لگیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگیں. تو حضرت صدیق اکبر نے پیمانہ عطا کر دیا کہ بدعقیدہ کو کیسا پہچانا جائے، خارجیوں کو کیسا پہچانا چاہیے، کلمہ پڑھنے کے بعد بدعقیدے پر اترنے والوں کو کیسا پہچانا جائے. تو زمانہ بدلتا گیا، نعرہ بدلتے گیا، اور زمانہ بدلتے گیا، نعرہ بدلتے گیا. جب زمانہ آیا یا رسول اللہ کا، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اور جب ہمارا زمانہ آیا تو ہم نے کہا یا علی، ہم نے کہا یا صدیق، ہم نے کہا یا غوث اعظم، ہم نے کہا یا خواجہ. تو زمانہ بدلتے گیا، نعرہ بدلتے گیا، سنیت اپنی حفاظت کرتے گئی. اس لیے ہم یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں. انہوں بولے یا غوث کا کیوں بول رہے ہیں؟ ذرا دھیما بولو، دھیما کیوں بولو، دھیما. جب وہاں مسلمہ کذاب کے خلاف نعرہ لگا تو کیا دھیما لگاتے؟ کلیا میں بولے تھے. ہم تو زور سے بولیں گے. اس لیے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یا خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اور زمانہ بڑھ جائے تو اور بھی لگاتے رہیں گے، اور ہم اپنی حفاظت کریں گے. یہ نعرے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس لیے تو کہا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار. یہ ہے حقائق. یہ 33 سال اسی صحرا کی سفر میں ہمارے گزر گئے، اور آج ہم کو یہ تمغہ مل رہا ہے کہ شجاعت صاحب بہت سخت تقریر کرتے. بھائی میں کوئی سخت بات کرا؟ بول دیا، کھڑے رہ کے پوچھئے آپ. اور لوگ ہمارے کہنے سے جا رہے ہیں. لوگ میرے سے پوچھے کیوں جا رہے ہیں؟ میں بولا ان کو اپنے عقیدے سے پیار نہیں ہے اس لیے جا رہے ہیں. جس کو پیار ہے وہ یہاں برقرار ہے. یہی ہے فیصلی بات. دو ٹوک بات عرض کر رہا ہوں دوستو، اور میرے کو کوئی دبا نہیں سکتا، کیونکہ میں خود کام نہیں کر رہا ہوں، کام لینے والے کوئی اور ہے. آپ کیا روک سکتے ہیں میرے کو؟ اچھے اچھے روکنے والے آئے اور چلے گئے، کیونکہ میں حق بول رہا ہوں. اور میں نے کہہ دیا کہ میں نہ ڈوغلا بنوں گا، نہ میں ڈوغلوں کی تائید کروں گا. میں رہوں گا تو حسین کا غلام رہوں گا، جو 72 کو لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے. خلت و کثرت کو نہیں دیکھا، رسول کی محبت کو دیکھا، اللہ کے حق کو دیکھا. آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جو چیزیں صاف صاف تھی میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں. اور اسی لیے آپ اصل بات تو یہ ہے دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کی، دیکھو پاشا بھائی یہ بار بار فون مت کیجئے، میری تقریر ختم ہوں گی تو نماز ہوں گی. یہ لوگوں کی ہمدردی مت کیجئے. میں اس وقت سرکار کی بات کر رہا ہوں. یہ فون کر کر کے آپ میری تقریر کو یہ نہ کرو. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے. بھائی نماز کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہے، آپ تناول تبرک کے بعد جائیے، ہے نا بھائی؟ نماز ہوگی نماز کے بعد. اب لوگوں کو کھانے کی جلدی رہتی، فون آ کر کے میرے کو وہ کر رہے ہیں. میں اس وقت اہم بات کر رہا ہوں، اور یہ کھانے سے بلکہ نماز سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے تو علماء سے پوچھو. ہمارے ڈاکٹر سلمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے بعد حضرت ہماری محفل میں تشریف لائے. ڈاکٹر مولانا سلیمان صاحب قبلہ جو حضرت محدث دکن کے مرید ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے آنے سے مجھے ایک ہمت ہوئی. میں ہماری محفل میں ایسے علماء موجود رہیں گے تو ہمارے بھی بولنے میں طاقت رہے گی. تو اب آپ دیکھیے، جب علمی بات ہوتی ہے تو نماز اور قرآن نہیں دیکھی جاتی، علم پڑھا جاتا. اس لیے تو سرکار نے فرمایا